السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمتقين والنار للعاصين. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم آل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا وصلوا الله من فضله. صلوات محمد ارشاد حضرت اقدس الہی ہو رہا ہے کہ اللہ نے تم مردوں اور عورتوں میں ایک کو دوسرے پر جو فضیلت و برتری عطا فرما دی ہے اس سے زیادہ کی تمنا نہ کرو. ہماری بارگاہ میں ایک اصول ہے، ایک قانون ہے، ایک قاعدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا. مردوں نے جیسے عمل کیے ان کو ویسا درجہ دیا گیا. وللنساء نصیب مما اکتسبنا، اور عورتوں نے جیسے عمل کیے ان کو ویسا مرتبہ عطا ہوا. وصلوا اللہ من فضلہ، بس اللہ سے فضل و رحمت کے طلبگار رہو. یہ کتاب آسمانی نے فطرت انسانی کا وہ مرقع پیش کیا ہے جو کسی ایک وقت کے لیے محدود نہیں، کسی ایک زمانے کے ساتھ مختص نہیں، بلکہ نزول قرآن سے لے کے اب تک اور اب سے قیامت تک یہ کلیہ جاری ہے کہ مردوں کو عورتوں کی بہتریوں پر اور عورتوں کو مردوں کی افضلیت پر رشک و حسد نہ کرنا چاہیے. مرد اپنے قوا کی مناسبت سے اپنے مقام پر فضیلت رکھتے ہیں اور عورتیں اپنے ہنر کے موافق اپنی جگہ پر افضلیت رکھتی ہیں. خالق نے کچھ سمجھ بوجھ کے زن و مرد میں امتیاز قائم کیا ہے اور ہر ایک سے کچھ خاص خدمات متعلق رکھے ہیں. فرض کیجئے کہ مرد زراعت کے سخت کام کے لیے بنائے گئے ہیں، تجارت میں دور و دراز سفر کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، جہاد میں لڑنے مرنے کے لیے خلق ہوئے ہیں. اسی طرح سے عورت جس طرح سے ایک ایک ریشے کو کام میں لائے گی مرد نہیں لا سکتا. عورت جس طرح سے ایک ایک دانے کو صرف کرے گی مرد نہیں کر سکتا. عورت جس طرح ایک نوزائیدہ بچے کی پرورش کر لے گی مرد سے ممکن نہیں. تو خالق نے کچھ سمجھ بوجھ کے دونوں میں امتیاز پیدا کیا. یاد رہے کہ صنف نازک کی رفتار و گفتار اگر مرد اختیار کرتا ہے تو خود فطرت انگشت نما ہوتی ہے. اور اگر عورت میں مردانہ تنومندی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ حسن باقی نہیں رہتا. مرد اگر میدان سے بھاگے تو نامرد ہے، اور عورت اگر فوج کی کمان کرے تو دنیا کو ہنسنے کا موقع ملتا ہے. صلوات بھیجیں محمد وآلہ محمد. خالق نے تدبیر منزل کی تکمیل کے لیے مرد کے ساتھ عورت کو بھی پیدا کیا. وہ ایک ہی مشت خاک تھی کہ جس سے جناب آدم بھی بنے.
اور انہی کی فاضل طینت سے جناب حوا کی خلقت بھی ہوئی۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ جذبات و حقیقت پسند دنیا میں ایک فسانہ نگار کیوں کسی پرحسرت افسانے کی کتابت میں لگاتار فکر کر رہا ہے، اور ایک مصور سراپا رنج و غم تصویر کشی کے اشتیاق میں دیر سے کیوں مہور مدوش ہے۔ ان دونوں کو چاہیے کہ یہ کسی عورت کا دکھ درد کہنے لگیں یا کسی عورت کی تصویر کشی کریں، اس لیے کہ عورت سے زیادہ نہ کوئی مظلوم ہے اور نہ کسی نے اتنا صبر کیا ہے۔ کسی ایک فرد یا پورے خاندان پر اگر 2-4 گھڑی کی مصیبت گزر جاتی ہے تو برسوں فریادیں قبضے میں نہیں آتی، مدتوں بھر رائی ہوئی آوازیں صاف نہیں ہوتی، دن دن بھر سیلاب اشک امنڈ امنڈ کے آتا ہے اور رات رات بھر دل ڈوبا ڈوبا سا رہتا ہے۔ لیکن ان کے دل کی چوٹ کو عرصہ ہوا، کلیجے کے چھالوں کو تپکتے ہوئے مدتیں گزریں، نفس سرد گلوگیر ہوتی رہیں، لیکن انہوں نے دامن صبر و استقلال ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ تاریخوں کے ورق میں پڑھا، قصص و حکایات میں دیکھا کہ اہل مصیبت کی مدد کرنے کا، مرغ قفس کی بلا رد کرنے کا مردوں کو ہمیشہ سے شوق رہا ہے۔ اگر کبھی سنا کہ کوئی آفت کا مارا فلک کا ستایا مہینوں کی راہ اس پار گرفتار بلا ہے تو اہل ہمت منزلیں طے کر کے پہنچے، پہاڑوں کا راستہ جھیل کے پہنچے، آگ کا دریا تیر کے پہنچے، اس میں قتل و غارت بھی واقع ہوئے، فوجیں تباہ ہو گئیں، لشکر مسمار ہو گئے، تخت اجڑ دیے گئے، خون کی ندیاں بہہ گئیں، لہو کے دریا جاری ہو گئے، مگر یہ ظلم کا قلعہ ڈھا کے رہے اور ستم کے حجرہ تاریخ کا قفل توڑ کے رہے۔ مگر مجھے کتنا افسوس ہوتا کہ انہوں نے دوسروں کے ظلم کا اتنا احساس کیا اور اپنی اس جبرگیری پر نگاہ نہ ڈالی کہ جہاں ہزار در ہزار مصیبت زدہ پڑے ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ اے نام کے انسانوں، یہ بھی تو انسان ہیں، آفت کی گھڑیوں کو جھیل رہی ہیں، شاہیوں کے انقلاب عزیز کو ذلیل اور ذلیل کو عزیز بنانے میں ید طولہ رکھتی ہیں۔ زمانے کا تغیر روزانہ نئے رنگ بھر کے دنیا کی تصویر نگاہوں کے سامنے پیش کرتا ہے، لیکن آج تک اس نے بھی ان کی تصویر پر پانی نہیں پھیرا۔ وطنی تاثرات، ملکی آب و ہوا ہر جگہ مختلف ہے، جو اس شہر میں اچھا ہے وہ دوسرے ملک میں برا، لیکن ان کے معاملے میں دنیا متحد الخیال ہے، دستگیر معدوم اور دست ظلم دراز ہے۔ ہندوستان کا کیا شکوہ کریں، عرب و عجم و روس میں ان پر کیا کہنا گزری، ایشیا کی کیا شکایت کریں، معدن تہذیب یورپ میں ان کی خاک کیا کہنا برباد کی، نوشیروان کی عدالت اور جمشید کی سہولت سے انہوں نے کیا فائدہ اٹھایا۔ یونان ہمیشہ عورت کو شیطان کہا کیا، روما اسباب خانہ داری کے من جملہ عورت کو ایک ناچیز ملکیت سمجھا کیا۔ ہندوستان میں عورت دامن تقدس کا داغ تھی، عرب میں لڑکیاں زندہ دفن کر دینے کے قابل و سروڑا دینے کے لائق تھیں۔ بڑے بڑے مذاہب کے جو امن و امان کے علم بردار تھے، لیکن ان کی بے چین زندگی کو راحت نصیب نہ ہوئی۔ توریت نے ابدی لعنت کا مستحق ٹھہرایا، انجیل پرستوں نے باغ انسانیت کا کھٹکتا ہوا کانٹا بتایا، ہندو دھرم نے زندگی بھر مرد کی پرستش کے بعد شوہر کی لاش کے ساتھ جلا ڈالا۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہزاروں کی تعداد میں انبیاء آ گئے، لیکن کسی نے ان کے معاملے میں مدد نہ کی۔ جناب آسیہ کا گناہ کا یہ خطا بس یہی تو تھا کہ انہوں نے فرعون کا مذہب ترک کر کے مذہب حقہ اختیار کر لیا تھا۔ اس پر فرعون نے جناب آسیہ کو زمین پر لٹا کے دست و پا میں میخیں ٹپوا دیں۔ جناب موسیٰ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھتے رہے، زبان کلیم صرف بشارت جنت دیتی رہی، نہ تو عفیخا رسا نے کوئی کروڑ بدلی، نہ ید بیضا نے روشن۔ ہاں اگر کوئی مذہب ان کی آڑے آیا تو وہ مذہب اسلام تھا، اور اگر کسی دین نے ان کے سامنے سینہ سپر کیا تو وہ دین محمدی تھا۔ یہ اسلام کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس نے عیسائیت و موسائیت کے رواسم کی ذرہ بھر پرواہ نہ کی اور عورت کو ذلت کے چاہے عمیق سے نکال کے بام عزت پر پہنچا دیا۔ آج دنیا مجھ سے بتائے کہ زمانہ ما قبل تاریخ سے لے کے آج تک وہ کون سا ایسا مرحلہ ہے کہ جس کو عورت کے ہاتھوں نے سر نہ کیا ہو، اور وہ کون سا ایسا شعبہ ہے کہ جہاں عورت کو دخل نہ رہا ہو۔ وہ تجارت و زراعت ہو یا صنعت و مدنیت، ہر جگہ عورت کو دخل رہا۔ آپ دیکھ لیں تجارت بغیر ان کی چل نہ سکی، اس لیے کہ اگر پیدا کرنا مرد کا کام تھا تو اس ذخیرے کی حفاظت کرنا عورت کا فریضہ تھا۔ زراعت بغیر ان کی چل نہ سکی، اس لیے کہ وہ وقت
جبکہ مرد اپنے اپنے کھیتوں میں تخم پاشی کر رہے تھے تو ان کا گل مراد ان کے گلے کا ہار تھا۔ کیا ہوتا کہ اگر یہ اپنا خون دودھ کا نام رکھ کے نہ پلاتی اور ان کی تعلیم و تربیت سے تغافل برتیں تو پھر میں دیکھتا کہ یہ کندے ناتراش جمع ہو کے کیا سیکھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ یہ وہی ہیں کہ جب آرام پہنچانے کی فکر ہوئی تو نرم بستروں پر سلایا، گرم و سرد دیکھ کے کھلایا پلایا، نظر ٹھہرنے لگی تو اشارے سے پتلی کو گردش دینا سکھایا، پیروں میں طاقت آئی تو پیروں بازو پکڑ کے قدم اٹھانے کا سبق بتایا۔ دنیا بھر کے مالک اور عورتوں کے آقا اپنے اپنے کھیتوں میں تخم پاشی کر رہے تھے، ان کا گل مراد ان کے گلے کا ہار تھا، مگر یہ قسمت کی خوبی تھی کہ ان کی زراعت تیار ہوئی تو منافع سے ان کے دامن بھر گئے اور ان کے پودے جتنا بڑھتے گئے وہ ان سے دور ہوتے چلے گئے۔ صنعت میں جیسا انہوں نے ساتھ دیا وہ ہم سے نہیں، آسیہ کے نغموں سے پوچھئے اور چرخے کی گردش تقدیر سے دریافت کیجیے کہ دو وقتہ کھانا پکانا، آگ میں ہاتھ جلانا، سوت کاٹنا، کپڑا بننا، سلسلہ کے مرد کو سفید پوش بنانا، انہی کی محنت کا نتیجہ تھا۔ علمیات میں ان کی ترقی اس نقطے پر پہنچی کہ آخر حکمت کدے یونان نے ان پر تعلیم بھی حرام قرار دے دی، جیسے ان کو کچھ یقین سا ہو گیا تھا کہ آئندہ زمانے میں ان کی حکومتیں مسلم ہو جائیں گی۔ تو مردوں سے مقابلہ کرنے کے لیے عورتوں کے پاس اسلحے تو موجود تھے نہیں، یہ دیگر ہتھیاروں کی فکر کرنے لگیں۔ مرد قلعوں کو فتح کر رہے تھے اور عورتیں مردوں کے دلوں کو فتح کر رہی تھیں۔ وہ تلواروں سے ان کا سر اڑاتے تھے، یہ اشکوں کے تیروں کی بوچھار سے کلیجے برماتی تھی۔ وہ آواز میں غصے کی قوت پیدا کر کے سہما دیتے تھے، یہ صدا میں درد کے شعبے پیدا کر کے رلا دیتی تھی۔ وہ اس طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے تھے کہ گویا اسی راہ سے کلیجہ باہر نکال لیں گے، اور یہ سر جھکا کے التجائے رحم کے دلوں کی مالک بن جاتی تھی۔ اسلام نے فاران کی بلندی پر آ کے اس پستی کو دیکھا اور ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دیا کہ اللہ کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ معلوم ہوتا کہ ذرہ نواز اسلام نے کبھی عامل کے ذاتیات کو نہیں دیکھا، ہمیشہ نیت کی وسعتوں کو دیکھا۔ اس نے بتا دیا کہ ہماری نظر میں پرتکلف فرش و فروش کوئی چیز نہیں ہے، ارے بوریا ہو لیکن بے ریا ہو۔ اس نے بتا دیا کہ ہماری نظر میں بلند و بالا قصور کوئی حقیقت نہیں رکھتے، ٹوٹی ہوئی دیواریں ہوں لیکن عقیدت طواف کر رہی ہو، اخلاص کے مسلح بچھے ہوئے ہوں، ارادت کی شمع جل رہی ہو، مناجات کی بیاض کھلی ہوئی ہو۔ اس نے کبھی عامل کے ذاتیات پر نہیں نظر ڈالی، بس جب بات یہاں تک پہنچ گئی تو اب اگر میرا مجمع مجھے معاف رکھے تو میں ایک جملہ کہتا چلوں کہ یاد رکھیے کہ ہر مرد بھی ہر عورت سے افضل نہیں ہوا کرتا۔ اگر ہر مرد ہر عورت سے افضل ہو جایا کرتا تو کبھی مریم بغیر شوہر کی نہ رکھی جاتی۔ ایک صلوات بھیجیں محمد اور کبھی مخدومہ کونین کا کفو تلاش کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ تو خالق نے تدبیر منزل کی تکمیل کے لیے مرد کے ساتھ عورت کو بھی پیدا کیا۔ وہ اہتمام بلیغ، ملائکہ کا کارواں زمین پر اتارا جا رہا ہے۔ جبرائیل جاؤ، ایک مشت خاک لے کے آؤ، انی خالق بشرا من طین، دیکھو میں اس گیلی مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ اب آپ عربی زبان کی وسعت و بلاغت کو ملاحظہ فرمائیں، یہ فرق آپ کو اردو لغت میں نہیں ملے گا۔ اردو لغت میں یہی لکھا ہوگا، تین کے معنی بھی مٹی، تراب کے معنی بھی مٹی، سلسال کے معنی بھی مٹی، ہمائے مسنون کے معنی بھی مٹی۔ عربی میں ہر مٹی کا مفہوم الگ الگ۔ تین گیلی مٹی، تراب سوکھی مٹی، سلسال کھنکھنی مٹی، ہمائے مسنون وہ مٹی کہ جس میں خمیر اٹھ چکا ہو۔ تو انی خالق بشرا من طین، دیکھو میں اس گیلی مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ اب یہاں پر جو روایت امام رازی نے لکھی ہے وہ ہم لوگوں کے لیے اس لیے قابل قبول نہیں کہ
کہ ہمارے یہاں قاعدہ یہ ہے کہ جو روایت مخالف قرآن ہو وہ قابل قبول نہیں ہوتی. اس سے مخالفت قرآن ثابت ہو رہی ہے. وہ کیوں کر میں عرض کروں؟ ملائکہ کے لیے قرآن یہ کہہ چکا کہ لا یاسون اللہ ما امرہم، یہ امر الہی کی کبھی مخالفت نہیں کرتے. یفعلون ما یؤمرون، انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ بجا لاتے ہیں. ہوا کیا؟ وہ لکھتے ہیں کہ جب جبرائیل سے کہا گیا کہ جا کے مشت خاک لاؤ، ان کے آنے سے پہلے شیطان آیا زمین کے پاس اور اس نے آ کے کہا کہ دیکھ ملک آ رہا اور وہ تجھ سے ایک مٹھی بھر خاک طلب کرے گا، تو تو یہ عذر کر دینا کہ میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں کہ میرے اجزاء سے ایک مخلوق بنائی جائے اور جب اس سے گناہ صادر ہوں تو وہ جہنم کے حوالے کر دی جائے. مجھے منظور نہیں کہ میرے اجزاء جہنم میں جلائے جائیں. ملک آیا، عذردار نے عذر خواہی کی، ملک پلٹ گیا. بس قرآن کی روشنی میں اسے پلٹنا نہیں چاہیے تھا. یہی ہے امر الہی کی مخالفت. تو کہتے ہیں میکائیل کو بھیجا گیا تم جاؤ، یہ بھی آئے بے نیل مرام واپس. اسرافیل آئے، یہ بھی بے نیل مقصود پلٹ گئے. جب یہ تینوں ناکام چلے گئے تب وہ چوتھا بھیجا جاتا ہے جس کا نام ہے اسرائیل. یہ آئے، انہوں نے چاہا کہ مجھ سے خاک لیں. عذردار نے عذر خواہی کی. ملک نے کہا کہ میں بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ کیا اس کے حکم کی مخالفت کر کے یہاں سے جاؤں گا. بس یہی چیز پہلے ہی مرحلے میں ہونا چاہیے تھی. بس اسرائیل کے آتے ہی مٹی اڑ گئی. صلوات علی محمد وعلیہ. اب میری سمجھ میں نہیں آتا، آسمان ادھر نازاں زمین ادھر نازاں، کہ مجھے پس نہ سمجھنا. ارے ہمارے بابا آدم بنائے گئے تو تیرے پاس ایک مٹھی بھر خاک نہ نکلی، وہ بھی ہم خاک ساروں نے پیش کی. صلوات علی محمد وعلیہ. وہ ادھر نازاں یہ ادھر نازاں، کہ تجھے کیا معلوم کہ خالق نے فقراء کی جھولیوں میں کون سے ذرے دیکھے. تیری نظر میں تو خاک ہوں مگر تو خاک نہ سمجھا. یہاں تو آغوش سے دل میں وہ جواہر پوشیدہ ہے کہ پہاڑ سینہ تانے ہوئے نگراں. وہ نہیں چاہتے کہ غیر کی نظر کسی لال پر پڑ جائے. انہیں منظور نہیں کہ شعاع مہر ہیرے کی ضو سے ٹکرا جائے. انہیں گوارا نہیں کہ شفق آسمانی رنگ یاقوتی سے مس ہو جائے. ملک مشت خاک لے کے چلا، سمجھ میں نہیں آتا. مٹی انتہائی جسم کثیف، وہ عالم بالا انتہائی عالم لطیف. یہ جسم کثیف عالم لطیف میں کیسے جا سکتا ہے؟ تو ہر مسلمان میرے دہن پر ہاتھ رکھ دے گا کیا بک رہا ہے. ارے جسے خدا بلائے وہ جا نہ سکے. کہاں ہے معراج رسول کے منکر؟ ذرا آ کے دیکھیں کہ جب جسم کثیف عالم لطیف میں جا سکتا ہے تو کیا جسم لطیف عالم لطیف میں نہیں؟ صلوات علی محمد وعلیہ. اب امام راضی کا بیان ہے کہ ملک مشت خاک لے کے گیا اور انہار جنت میں غوطہ دیا. 40 سال تک وہ لکھتے ہیں کہ مٹی خمیر ہوتی رہی. 40 سال کے بعد آدم کا پیکر بننا شروع ہوا. تو لکھتے ہیں کہ جناب آدم کے تمام اعضاء و جوارے بن چکے تھے، صرف جناب آدم کے بازو باقی رہ گئے تھے. مٹی کم بڑھ گئی، قدرت کو اندازہ نہ ہو سکا بھیا. تخمینہ ہی ہے، گھڑ بھی سکتا ہے بڑھ بھی سکتا ہے. تو اسرائیل کو حکم دیا کہ جاؤ اب مکے کی سرزمین سے طینت آدم لے کے آؤ. اسرائیل آئے اور سرزمین مکہ سے طینت آدم لے کے گئے. اسی سے جناب آدم کے بازو بنائے گئے. بس ایک فقرہ کہتا چلوں کہ نبی اول کا بازو بنانے کے لیے طینت کعبے کے باہر سے منگائی گئی. صلوات علی محمد وعلیہ. تو اب نبی آخر کا بازو وہ ہونا چاہیے جو اندرون کعبہ پیدا. صلوات علی محمد وعلیہ. انی خالق بشرا من طین.
دیکھو میں اس گیلی مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. اذا سویتہ، دیکھو جب میں اسے بالکل درست کر لوں، ٹھیک بنا لوں. ونفخت فیہ من روحی، اور دیکھو جب میں اس میں اپنی روح علم پھونکوں. یہ روح علم میں نے اس لیے ترجمہ کیا، ملائکہ خود عالم بالفعل ہیں. ان علماء کو اگر یہ روح علم نہ ہوتی تو ان علماء کو ایک جاہل کی تعظیم پر معمور کرنا یہ عدل الہی کے خلاف ہے. تو جب میں اپنی روح علم پھونکوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا. بھیا یہ کون بنایا جا رہا ہے؟ صفی بنائے جا رہے ہیں. جب تک پے کرے صفی میں روح علم داخل نہ ہو کوئی ملک سجدہ نہ کرے. بتاؤ جب صفی کی منزل یہ ہے تو مصطفیٰ کا درجہ کتنا بلند ہے. کہ صلوات بھیجیں محمد والے. پھر غور فرمائیے گا، اذا نفخت فیہ روحی نہیں، اذا نفخت فیہ من روحی. یہ روحی و من روحی میں کیا فرق ہے؟ یہ من جو ہے یہ جزئیت کو بتا رہا ہے. علم کا ایک جز تھا جو آدم کو دے دیا گیا، ایک جز ملنے پر مسجود ملک بن گئے. تو اب سوچئے کہ مقام ختم نبوت کتنا بلند ہوگا جہاں آواز آ رہی ہے کہ علمک ما لم تکن تعلم. ہم نے آپ کو وہ تمام علوم دے دیے جو آپ کے پاس نہیں تھے. ہر علم میں، میرا مجمع سوچے، ہر علم ضروری پیغمبر کی ذات گرامی میں موجود. علم ضروری کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اب قیامت تک دنیا کو جن علوم کی ضرورت پڑتی رہے گی ہر وہ علم پیغمبر کے پاس موجود. تو اب میں لفظ بدل کے کہوں کہ جہاں ضرورت کی ہر چیز مل جائے، عربی میں اسی کو مدینہ کہتے ہیں. ایک صلوات آواز بلند محمد والے. اب حدیث کا مطلب سمجھ میں آیا کہ انا مدینۃ العلم، میں علم کا مدینہ ہوں. ہر علم ضروری میرے پاس موجود. والی بابوہا، علی اس کا دروازہ ہے. یا رسول اللہ ذرا تشبیہ کا انداز بدل دیجئے، یہ فرما دیجئے کہ میں علم کا دریا ہوں، علی اس کا گھاٹ ہے. فرمائیں نادان کیا بک رہا ہے. اگر میں یہ کہہ دیتا تو دنیا یہ نہ کہتی کہ ہم اس گھاٹ سے نہیں اس گھاٹ سے پی لیں گے. مگر جب باب و مدینہ قرار دیا تو اب جو اس باب سے انحراف کرے گا تو نہ گھر کا رہے گا. صلوات آباد بلند محمد والے. مدینہ بھی لاجواب اور باب مدینۃ العلم بھی بے مثال. دست قدرت کا سجا ہوا شہر، ید قدرت کا آراستہ کیا ہوا شہر، جس میں دین کا آسمان ہے، دین کی زمین ہے، اوصاف کے خوشنما قصر ہیں، اہل ایمان کا مجمع ہے، عبادتوں کے محلے آباد ہیں، صوم کی ہموار راہیں ہیں، زکوٰۃ کی بازاریں ہیں، خمس کی دکانیں ہیں، حج کے طریقے ہیں، زاہدوں کے گھر ہیں، عابدوں کے مکان ہیں، علماء کا دربار ہے، جن سے سخاوت ارزاں ہے، شجاعت کا سکہ چل رہا. دیکھیے کتنا ربط ہے باب کو مدینے سے. جبھی مولا مقام فخر میں فرمایا کرتے تھے کہ زقنی رسول اللہ زقن زقا، مجھے پیغمبر نے یوں علم بھرایا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا. میں کہوں گا مولا ذرا تشبیہ کا انداز بدل دیجئے، یہ فرما دیجئے کہ مجھے یوں علم پلایا ہے جیسے جانور اپنے بچے کو دودھ پلاتا ہے. فرمائے نادان، ارے میں تو ایک فضیلت کا دفتر ہے جو امت کے حوالے کر رہا ہوں. جو جانور اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں تو ان کے جسم میں اصل غذا نہیں جاتی بلکہ وہ دودھ کی شکل میں بدل کے جاتی ہے. اور جو جانور اپنے بچوں کو دانہ بھراتے ہیں تو جو لاتے ہیں وہی بھراتے ہیں. ایک صلوات بابا کے بلند محمد. اذا نفخت فیہ من روحی، تو جب میں روح علم پھونکوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا.
ہمارے افادے تشریف فرمائے خدا ان کو تا دیر سلامت رکھے، فرمائیں گے ان کے علمی فیوض و برکات سے دنیا کو مستفید فرمائے، یہ تصدیق فرمائیں گے۔ اذا نفخت فیہ من روحی ثم قو ہوتا، بھئی تب بھی مفہوم تو ادا ہو ہی جاتا ثم قو، لیکن خالق نے ثم ہٹا کے فے رکھی، فقو، بات کیا ہے؟ عربی میں ثم اور فے کے استعمال میں فرق یہ ہے کہ ثم آتا ہے تاخیر کے لیے، فے آتی ہے جلدی و تعجیل کے لیے۔ بھئی اگر یہ اعلان کیا جائے کہ 8 بجے کے بعد مجلس شروع ہو جائے گی، تو اگر 8:30 بجے شروع ہو، جب بھی یہ کہیں گے کہ 8 کے بعد شروع ہوئی اور 9 بجے شروع ہو، جب بھی یہی کہا جائے گا کہ 8 کے بعد شروع ہوئی، ان مواقع کے استعمال کے لیے عربی میں استعمال کیا جاتا ہے ثم۔ اگر یہ اعلان کیا جائے کہ ادھر 8 بجے فوراً مجلس شروع، اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے فے۔ تو اگر آیت یوں ہوتی کہ اذا نفخت فیہ من روحی ثم قو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ میرے ملائکہ جب میں روح پھونکوں تو تمہیں اختیار ہے کہ 15 منٹ کے بعد سجدہ کر لینا، آدھے گھنٹے کے بعد سجدہ کر لینا، 1 گھنٹے کے بعد سجدہ کر لینا۔ مگر جب ثم ہٹا کے فے رکھی تو اب مطلب یہ کہ ادھر میں روح پھونکوں اور تم فوراً سجدے میں گر پڑنا۔ بس اگر میرا مجمع اجازت دے تو میں اس فے کا ترجمہ بلا فصل نہ کروں۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ تو چلیے کلیہ معلوم ہو گیا کہ اب اس قسم کی فے جہاں بھی آئے گی وہ بلا فصل کا فائدہ دے گی۔ اب آئیے میں آپ کو لے جا کے میدان غدیر میں دکھا دوں کہ فراز ممبر سے کیا آواز آ رہی ہے۔ پیغمبر یہ تو فرمانا ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ صلوات علی محمد۔ مکے سے اٹھا ہوا سحاب ہے جو غدیر پہ آ کے چھا گیا، اور زمزم سے کھچی ہوئی مے ہے جس سے غدیر چھلک رہا ہے، پینے والے پی رہے ہیں، جو دوسروں کا پیالہ پیے ہوئے ہیں ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہی ہے، وہ تو بخ بخ کر کے رہے جاتے ہیں۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ فلک نما کجاووں کا ممبر ہے، اور ایک مرتبہ اثناء سفر میں وحی آئی، بلغ ما انزل الیک۔ پیغمبر نے بھی اس شدت سے حکم کو محسوس کیا۔ لوگوں کو دھوپ سے سائے میں جانا آپ نے پسند نہ کیا۔ بلال کو آواز دی، بلال جو لوگ آگے بڑھ گئے انہیں پیچھے پلٹا لو، جو پیچھے رہ گئے انہیں آگے بڑھا لو۔ اب میرا مجمع سوچے کہ اس آگے بڑھانے میں اور پیچھے ہٹانے میں ایک بہت بڑی حقیقت مضمر ہے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ غدیر وہ نقطہ اعتدال ہے کہ اس سے آگے بڑھ کے بھی آدمی گمراہ ہوتا ہے اور پیچھے رہ کے بھی گمراہ ہوتا ہے۔ ایک اعتدالی نقطے پر بزم قائم ہے، ادھر دیکھو تو مکہ، ادھر دیکھو تو مدینہ، بس وہ ایک ہی موقع تھا کہ چاہے ادھر دیکھو یا ادھر۔ صلوات علی محمد و میں ولائے علی تقسیم ہو رہی ہے۔ اس بے کا نشہ اور ہے، اس کا سرور اور ہے، اس کا دیوانہ اور ہے، اس کی لغزش مستانہ اور ہے۔ اس کے پینے والے بہکتے ہیں تو حلتا پڑھتے ہیں، اس کے پینے والے بھٹکتے ہیں تو غدیر پر پہنچتے ہیں، اس کے پینے والے مجنون تو ہوتے ہیں مگر پھر بھی بہلول کہلاتے ہیں۔ صلوات علی محمد۔ فلک نما کجاووں کا ممبر ہے، اورنگ نشین مسند قاب قوسین او ادنا، جلوہ افروز ممبر ہے۔ رشک کلیم نے علی علی منزلت کو اٹھایا اور بلند آواز سے فرمایا کہ من کنتو مولا،
میرا مجمع سوچے، من کن تو میاں ابھی تو یہ ایک من ہوا، ایک من ہوا، ابھی دیکھیے پیغمبر کا کلام کتنے من کا ہے، یہ تو اپنے اپنے من کی بات ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے۔ من کن تو ایک من ہوا، اللہم وال من والا دو من ہوئے، آد من آدھا تین من ہوئے، ونصر من نصرہ چار من ہوئے، وخذل من خذلہ پانچ من ہوئے۔ یا رسول اللہ، جس کی سمجھ میں ایک من نہ آئے، ایک صلوات بھیجیں محمد بس بات مختصر کرنا ہے۔ جناب آدم کا پیکر بنا، اب جناب آدم کے پیکر بنانے سے جو مٹی بچی، ہمارے ائمہ اطہار کے جو روایات ہیں وہ یہ کہ جو مٹی بچی اس سے جناب حوا کی خلقت ہوئی۔ اسی طرح قرآن اشارہ کر رہا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو، اپنے اس رب سے ڈرو کہ جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا اور اسی نفس کے لیے اس کی شریک حیات کو پیدا کیا، اور ان دونوں کے اجتماع سے اللہ نے رجالا کثیرا بہت سے مرد پیدا کیے، ونساء اور عورتیں پیدا کی۔ امام راضی، ان کا میں نے نام لیا آپ کی خدمت میں، دنیا مفسرین میں ان کا لقب ہے امام المشککین، شک کرنے والوں کے امام۔ نہ جانے یہ شک ان کو کہاں سے میراث میں مل گیا تھا، جو ان کا یہ لقب ہو گیا۔ اب ان کے ذہن میں ایک شک پیدا ہوا کہ دیکھیے، یہاں تو اللہ نے رجالن کے بعد کثیرن کی لفظ کہی، لیکن نسان کے بعد نہ کثیرن کی لفظ ہے نہ قلیلن کی، یعنی یہ تو پتہ چلا کہ رجال مرد کثیر تعداد میں پیدا کیے گئے، لیکن عورتیں تو یہ نہ پتہ چلا کہ عورتیں کثیر تعداد میں پیدا ہوں یا قلیل تعداد میں۔ اب انہوں نے اپنے مقام پر خود ہی اس شبے کا جواب بھی دے دیا، ممکن ہے میاں زیادہ وضاحت کی ضرورت نہ پڑے۔ وہ لکھتے ہیں بھیا دیکھو بات یہ ہے کہ اللائق بحال الرجل الاشتہار والبروز واللائق بحال النساء الاختفاء والخمول۔ مرد کے شایع نشان شہرت و اعلان ہے، عورت کے شایع نشان پوشیدگی و گمنامی ہے۔ میں کہوں گا امام غازی یہ کلیہ یاد رکھنا، یاد رکھنا، مرد کے شایع نشان شہرت و اعلان ہوتا، عورت کے شایع نشان پوشیدگی گمنامی ہوتی ہے۔ تو اب اگر کسی موقع پر اس کی نوعیت بدلی ہوئی نظر آئے تو اب دیکھنا پڑے گا کہ یہ اونٹ کس کل بیچتا۔ صلوات بھیجیں بابا کے بلے۔ تو خالق نے تدبیر منزل کی تکمیل کی، مرد کے ساتھ عورت کو پیدا کیا۔ اب دنیا نے ایک تصور یاد الہی کا یہ قائم کر لیا تھا کہ ازدواجی تعلقات سے یاد الہی میں خلل واقع ہوتا، ایک تصور تھا۔ لہذا انہوں نے کہا کہ بھائی اگر اللہ کو یاد کرنا ہے تو نہ شادی کرو نہ بیاہ، نہ اہل ہو نہ عیال، غاروں میں چلے جاؤ، پہاڑوں پہ چلے جاؤ، جنگلوں میں نکل جاؤ، جا کے بیٹھ جاؤ، اللہ زیادہ یاد آئے۔ اسلام کہہ رہا ہے کہ یہ کیا، لا رہبانیت فی الاسلام، ہمارے یہاں ترک تعلقات دنیا نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ لیسا منا من ترک الدین لدنیا ومن ترک الدنیا لدین، ہم سے اس سے کوئی رابطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں کہ جو دنیا کو آخرت کی خاطر اور آخرت کو دنیا کی خاطر چھوڑ دے۔ اب دیکھیے یہاں پر دو نظریوں کا ٹکراؤ، ایک یہ کہ علائق میں گرفتار رہ کے ہمیں یاد کرو، یہ زیادہ قابل قدر، ایک یہ کہ علائق کو چھوڑ کے ہمیں یاد کرو، یہ زیادہ قابل قدر۔ اب دیکھنا یہ کہ ان دونوں نظریوں میں بہتر نظریہ کون سا۔ بس ایک مثال سے واضح کر دوں، فرض کیجئے ایک لڑکا ہے،
امتحان سر پر آ گیا، کتاب یاد کرنے کو ہے، گھر میں کتاب یاد کرنے کے لیے بیٹھا، ادھر کتاب پڑھنے کے لیے بیٹھا، ادھر کوئی بچہ رونے لگا، اس کے بہلانے میں مصروف ہو گئے، کہیں سے باجے کی آواز آئی، دیکھنے کے لیے دوڑ گئے، کوئی قصہ بیان ہونے لگا، اس کے سننے میں مصروف ہو گئے، کہیں لڑائی ہونے لگی، فیصلے کے لیے چلے گئے۔ تو اب ظاہر ہے کہ ایسے لڑکے کو کتاب یاد کرنے کے لیے یا تو کوئی تہخانہ ڈھونڈنا پڑے گا، یا کوئی خالی عمارت و دریا کا کنارہ تلاش کرنا پڑے گا، کوئی ایسی جگہ کہ جہاں کوئی آواز کان میں نہ آئے، کوئی منظر آنکھوں کے سامنے نہ ہو۔ اس وقت یہ لڑکا باطمینان تمام کتاب دیکھ سکتا ہے، لیکن جو ذہین طالب علم ہے اور اس کے ساتھ ذوق علم بھی رکھتا ہے، وہ جب کتاب پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے بس کتاب ہی کا ہو جاتا ہے۔ گھر میں شور ہوتا رہے، بچے روتے رہیں، قصے کہانیاں بیان ہوتی رہیں، لڑائی دنگا ہوتا رہے، باجا بجتا رہے، وہ تو بس کتاب کے دیکھنے میں مصروف ہے، نہ اسے غار میں چھپنے کی ضرورت، نہ پہاڑ ایک صلوات ہے محمد عالم۔ بس دنیا نے جو یاد الہی کے معیار قرار دیا تھا وہ اسی اونچاٹ طبیعت والے طالب علم کا جیسا تھا، ان کے نزدیک گھر میں رہ کے یاد الہی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ مگر غور تو فرمائیے کہ جب اللہ کو یاد کرنے کے لیے پہاڑوں پر چلے گئے، جنگلوں میں چلے گئے، غاروں میں چلے گئے، جہاں نہ کوئی آس پاس ہے، نہ قریب، نہ بیوی ہے، نہ بچے، نہ دوست ہے، نہ آشنا، سنسان جنگل ہے، کف دست صحرا ہے، ہو کا میدان ہے، تو اس موقع پر خدا نہ یاد آئے گا تو گھر والے یاد آئیں گے۔ صلوات ہے محمد عالم۔ آپ نے گھر والا کام ہی کب کیا جو گھر والے یاد آئیں گے؟ اب غور فرمائے آپ نے، یہ ہے تصور۔ اب اسی چیز کو تمام انبیاء کرام نے دنیا کے سامنے پیش کیا، ہمارے نبی نے مکمل طور پر، اس لیے تکمیل دین کی سند ہمارے نبی کو عطا ہوئی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اگر پیغمبر نے شادی نہ کی ہوتی اور آپ کی اولاد نہ ہوتی تو دنیا کہہ دیتی کہ دیکھیے ہم سے تو یہ مطالبہ ہے کہ شادی بھی کرو اور عبادت بھی، اور حضور کی تو نہ بیوی ہے نہ بچے، حضور کو کیا معلوم کہ بچہ جب روتا ہے تو ہمیں بہلانے میں کتنی مشکل پیش آتی ہے۔ اچھا محترمہ کسی موقع پر کسی کام کے لیے بضد ہو جاتی ہیں تو ہمیں کتنی زحمتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اچھا اگر پیغمبر صرف ایک ہی شادی پر اکتفا کر لیتے تب بھی دنیا کہہ دیتی ارے آپ کو اتفاق سے ایک نیک بیوی مل گئی، آپ کو کیا معلوم کیسی صلوات ہے محمد کیا معلوم کیسی بیویاں ہوتی ہیں، ہمیں کیسے تلخ تجربے اٹھانا پڑتے ہیں، کیسے نشیب و فراز جھیلنا پڑتے ہیں۔ اس لیے آپ نے یہ اعتراض بھی باقی نہ رکھا، ہر خاندان کی، ہر قبیلے کی، ہر مزاج کی، ہر سن و سال کی ہر سن و سال کی عورت کے ساتھ شادی کر کے بتا دیا کہ اب تلاش کر کے بتا دوں کہ فرائض کی انجام دہی میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہونے پائی۔ بس یہیں سے یہ فلسفہ سمجھ لیجئے کہ شادی شدہ کی نماز کیوں افضل قرار دی گئی ہے غیر شادی شدہ کی۔ اس کا راز یہی ہے کہ جب انسان علائق دنیا میں گرفتار ہوگا، بیوی اپنے حقوق مانگ رہی ہے، بچے اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، ماں باپ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، اس کشمکش میں رہنے کے بعد اگر تم نے ہم کو یاد کیا تو یہ زیادہ قابل قدر ہے۔ بس ایک کہ دنیا نے ڈھونڈ ڈھانڈ کے ایک مثال جناب عیسیٰ کی پیش کر دی کہ جناب عیسیٰ نے نہ شادی کی، نہ بیاہ، نہ ان کے اہل تھے، نہ عیال، نہ بیوی، نہ بچے۔ اللہ ان کے اس عمل سے اتنا خوش ہوا کہ ان کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا۔ ٹھیک، میں کہتا ہوں ایک بات طے تو ہو گئی نا، آپ نے یہ مان تو لیا کہ شادی بیاہ نہ کرنے کی بنا پر ان کو صرف چوتھے آسمان تک اٹھایا گیا۔ تو اب ضرورت تھی ایک ایسے انسان کی جو علائق دنیا میں گرفتار ہونے کے باوجود قاب قوسین کی منزل تک اٹھایا۔ صلوات ہے محمد اس وقت مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں سب کا عقیدہ یہی ہے کہ جناب عیسیٰ کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ بس یہ قادیانی فرقہ وہ تو اس سے مختلف ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ جناب عیسیٰ کی وفات ہو گئی، اس فرقے سے اس وقت بحث بھی نہیں۔ قادیانیوں کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں سب کا کہنا یہی ہے کہ جناب عیسیٰ کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ بس ان تمام فرقوں سے میرا ایک سوال ہے،
اور وہ یہ کہ یہ بتا دو کہ یہ جو جناب عیسیٰ کو فلک کے چہارم پر اٹھایا گیا ہے یہ روحانی طور پر اٹھایا گیا ہے یا جسمانی طور پر؟ صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ اگر روحانی طور پر اٹھایا گیا ہو تو آپ اپنے نبی کی معراج بھی روحانی مانیے، اور اگر جسمانی طور پر اٹھایا گیا ہو تو اپنے نبی کے لیے معراج جسمانی کے قائل ہو جائیے۔ یاد رکھیے کہ اگر شب معراج پر پردہ ڈالا بھی تو دور فلک گواہ، نجم فلک گواہ، بزم ملک گواہ، قطبین گواہ، قوسین گواہ، نالین گواہ۔ صلوات بابا علیہ محمد۔ تو بس خالق نے تدبیر منزل کی تکمیل کے لیے مرد کے ساتھ عورت کو بھی پیدا کی۔ آپ ذرا تاریخ کا جائزہ لیجیے، بیشتر خواتین ایسی ہیں کہ جن کے کارنامے آج بھی صفحہ تاریخ پر موجود ہیں۔ اسلام لانے والی ایک عورت لوہے کی دوہری زرہ پہنا کے دھوپ میں کھڑی کی جاتی تھی تاکہ وہ اسلام چھوڑ دے، کفر کی طرف چلی آئے، لیکن اس عورت کو اس دھوپ میں سایہ جنت نظر آتا تھا۔ ہر مثال اسی سے مل جائے گی، اسلام، ایمان، شجاعت، بہادری، اطمینان نفس، اطمینان قلب، ساری مثالیں اسی ایک سیٹ میں مل جائیں گی۔ ام سلیم بنت ملحان، ان کا نام رملہ و سہلہ، ان کا لقب رومیسہ غمیسہ۔ یہ ایسی ایماندار بیوی تھیں، 30ویں صدی ہجری کا مورخ محمد ابن سعد اپنی مشہور و معروف کتاب طبقات میں لکھ رہا ہے کہ ایک روز پیغمبر ان کے گھر میں گئے اور ان کی مشق کا دہانہ پیغمبر نے اپنے دہانے اقدس میں لگا کے پانی پی لیا، تو انہوں نے مشق کا دہانہ کاٹ کے رکھ لیا تھا کہ اس سے لب مبارک مس ہو گئے۔ پیغمبر نے ان کو اس عمل سے روکا بھی نہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ اس سے ایک نتیجہ تو نکل آیا کہ جو چیزیں پیغمبر کی طرف منسوب ہو جائیں ان کی تعظیم نہ شرک ہے نہ بدعت ہے۔ یہی ام سلیم، ان کے پہلے شوہر مالک ابن نزیر، ان سے ایک صاحبزادے پیدا ہوئے انس ابن مالک جو مشہور و معروف خادم رسول ہیں۔ یہ کسی بات پر ناراض ہو کے ام سلیم سے چلے گئے شام، وہاں ان کو کسی نے قتل کر دیا۔ انس کی کمسنی کی وجہ سے ام سلیم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ ابو طلحہ نے پیام بھیجا نکاح کا، انہوں نے کہلا دیا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گی، اسلام قبول کر لو، مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے اسلام قبول کیا، بس یہ اسلام ہی ان کا مہر قرار پایا، ان کے ساتھ شادی ہو گئی، 2 لڑکے پیدا ہوئے، عمر اور عمیر۔ عمیر کا کمسنی میں انتقال ہو گیا تھا، ابو طلحہ گھر میں موجود نہیں تھے۔ غسل و کفن کے فرائض انہوں نے اپنے ہاتھ سے انجام دیے، میت کو گوشے میں رکھ دیا۔ اتنے میں گھر میں ابو طلحہ بھی داخل ہوئے، آتے ہی بچے کی خیریت پوچھی، کہاں ٹھیک ہے، اب اچھی حالت میں ہے۔ یہ کہا کہ شوہر کے سامنے کھانا لا کے رکھا۔ جب انہوں نے کھانا کھا لیا تو کہتی ہیں کہ ایک بات بتاؤ، اگر تمہیں کوئی شخص کوئی چیز عاریت دے اور پھر واپس چاہے تو کیا دینے سے انکار کرو گے؟ کہا نہیں۔ کہا اللہ نے تمہیں ایک بیٹا عطا کیا تھا، آج اسے اٹھا لیا۔ یہ ہے معرفت میں ڈوبا ہوا جواب۔ یہی ام سلیم ہے، ان کے بیٹے انس نے آ کے ماں سے کہا کہ میں پیغمبر کی خدمت سے آ رہا ہوں۔ ان کے چہرے سے میں نے کچھ ایسا پایا جیسے پتہ چلتا کہ پیغمبر کچھ بھوکے ہیں۔ ام سلیم اٹھ کے اپنے حجرے میں گئیں، وہاں سے 2 روٹیاں لائیں، ایک کپڑے میں لپیٹ کے دے دیں انس کو کہ لے جاؤ، میری طرف سے پیغمبر کی خدمت میں پیش کر دینا۔ اب یہ واقعہ ابن سعد نے بھی لکھا ہے اور امام بخاری نے بھی، میری طرف سے پیش کر دینا۔ انس روٹیاں لے کے گئے، پیغمبر نے غور سے چہرہ دیکھا کہ کیا ام سلیم نے بھیجی ہیں؟ کہا میری ماں نے بھیجی۔ کیا روٹیاں لے جاؤ اور جا کے کہہ دینا کہ میں اصحاب کے آ رہا ہوں۔ انس نے پیغام پہنچایا، ابو طلحہ نے سنا، گھبرا گئے کہ ام سلیم بڑا غضب ہو گیا، گھر میں کھانے پینے کی قسم سے کچھ ہے نہیں اور پیغمبر ہیں کہ میں اصحاب کے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ ہے معرفت میں ڈوبا ہوا جواب۔ کہ ابو طلحہ تمہیں کس بات کا خوف، خدا کا رسول خود عالم و دانا ہے۔ اتنے میں پیغمبر بھی آ گئے، اصحاب کو باہر روکا، خود گھر میں آئے، چادر بچھا دی صحن میں، 2 روٹیاں اس پر رکھ دی، کاندھے سے ہوا اتاری روٹیوں پر ڈال دی۔
کہا نہ جاؤ میرے اصحاب سے کہہ دو کہ 10 آدمی آئیں اور آ کے کھانا کھا لیں۔ 10 آدمی آتے تھے، اسی ابا کے اندر ہاتھ ڈال کے روٹی توڑتے تھے۔ یہ لوگ لکھ رہے ہیں کہ ان روٹیوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ چلیے اس سے ایک نتیجہ تو نکل آیا، اس سے یہ تو پتہ چلا کہ قدرت کی کوئی کارگزاری بغیر غیبت کا پردہ ڈالے نہ مانا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والی۔ زیادہ عرض کرنا نہیں ہے، شجاعت ہے، بہادری ہے۔ یہ مثالیں سب آپ کو اسی ایک صنف میں مل جائیں گی۔ سن 8 ہجری ہے، مکہ فتح ہوا۔ پیغمبر باہر مکے کے ایک پہاڑی پر مقیم ہیں۔ امیر المومنین ہتھیار لگائے ہوئے، خود کی جھلم سے چہرہ ڈھکا ہوا۔ مکے میں داخل ہوئے، آپ کو یہ پتہ چلا کہ آپ کی سگی بہن جناب ام ہانی کے کچھ سسرالی رشتہ دار ان کے گھر میں آ کے چھپ گئے۔ آپ اسی طرح سے ہتھیار لگائے ہوئے آئے اور ام ہانی سے کہا کہ تمہارے گھر میں جو لوگ چھپے ہیں انہیں نکال دو۔ اب مورخین کا بیان ہے کہ ایک تو بہن نے بھائی کو 8 سال کے بعد دیکھا تھا، وہ بھی اس طرح کہ ہتھیار لگے ہوئے، چہرہ چھپا ہوا، پہچان نہ سکیں کہ کون ہے۔ آگے بڑھیں اور بڑھ کے امیر المومنین کی کلائی پکڑ لی۔ کہنے والے تو یہ معلوم نہیں کہ میں علی کی سگی بہن اور رسول اسلام کی چچا زاد بہن ہوں، ابھی جا کے اپنے چچا زاد بھائی سے تیری شکایت کرتی ہوں اور سگے بھائی سے تجھے سزا دلواؤں گی۔ جب تک ایک ایک آدمی گھر سے نکل نہیں گیا، کلائی چھوڑی نہیں۔ اب آخر میں مولا نے خود کی جھلم چہرے سے ہٹائی۔ بہن نے دیکھا کہ بھائی ہیں تو دوڑ کے لپٹ گئی، بھیا میں نے نہ پہچانا کہ آپ ہیں۔ اب تو میں قسم کھا چکی ہوں کہ آپ کی شکایت رسول سے کروں۔ کہا چلو میرے ساتھ۔ مسند حنبل کی 6 جلد میں یہ واقعہ موجود ہے۔ میں پہلے آپ کو متوجہ کرتے چلوں کہ تمام مورخین کا اس کے اوپر اجماع اور اتفاق ہے کہ ماہ رمضان میں مکہ فتح ہوا۔ تاریخ میں ضرور اختلاف ہے، کسی نے 10ویں ماہ رمضان اور کسی نے 21ویں ماہ رمضان لکھی ہے۔ ماہ رمضان سے کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ امیر المومنین بہن کو لے کے آئے پیغمبر کی خدمت میں۔ ام ہانی نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس کے بعد پیغمبر کو لے کے اپنے گھر میں آئیں، شربت بنایا، وہ شربت پیغمبر کی خدمت میں پیش کیا۔ جو حصہ بچ گیا وہ ام ہانی کو واپس کیا گیا، پیغمبر نے واپس کیا۔ ام ہانی باوجود کہ روزے سے تھیں وہ شربت پی لیا۔ آپ نے پوچھا کہ ارے یہ کیا کیا، تم تو روزے سے تھی؟ کہا اگر کوئی دوسرا پی جاتا تو میں اس برکت سے محروم رہتی۔ اس روایت کو مسند حنبل میں دیکھیے اور اس کے بعد ذرا ذہن عالی پر زور ڈالیے کہ کیا اس سے یہ نتیجہ نہیں نکل رہا ہے کہ روز فتح مکہ ماہ رمضان کا ہونا اور خود پیغمبر کا روزے سے نہ ہونا یہ دلیل ہے اس کی کہ سفر میں روزہ قصر ہے۔ اب جو لوگ جان بوجھ کے سفر میں روزہ رکھتے ہیں وہ یا تو وہاں حضرت سے زیادہ شریعت کے پابند ہیں یا آپ کے صلوات بھیجیں بابا کے بلند بس بندہ نواز، اس سے زیادہ عرض کرنا نہیں۔ تو خالق نے تدبیر منزل کی تکمیل کے لیے مرد کے ساتھ عورت کو پیدا کیا۔ اگر حوا نہ ہوتی تو آدم کا منہ سے تنہائی کون ہوتا؟ اگر رحیمہ نہ ہوتی تو جناب ایوب کا ساتھ کون دیتا؟ اگر ہاجرہ اور سارہ نہ ہوتی تو ابراہیم و اسماعیل کی خدمت کون کرتا؟ اگر خدیجہ نہ ہوتی تو اشاعت اسلام میں تعاون کون کرتا؟ اور اگر سیدہ نہ ہوتی آپ کیا اذہان عالیہ ملتفت ہو؟ سیدہ نہ ہوتی تو علی کا کفو کون بنتا؟ آج وہ قیامت کی تاریخ ہے جس کی صف اعلیٰ کے اوپر آپ تشریف فرما ہیں۔ زندگی میں کبھی راحت نصیب نہ ہو۔ جب عقد ہوا ہے پیغمبر آئے، بیٹی کا ہاتھ داماد کے ہاتھ میں دیا اور مڑ کے داماد سے کہتے ہیں کہ نعم الزوج، تمہیں زوجہ مبارک۔ بیٹی سے کہتے ہیں نعم البال، تم کو شوہر مبارک۔ اس کے بعد بیٹی سے مڑ کے فرماتے ہیں کہ بیٹی دیکھو میرا ابن ام نادار ہے، کبھی کوئی فرمائش نہ کرنا۔
ساری زندگی گزر گئی، سیدہ نے کوئی فرمائش نہیں کی۔ جب آخر وقت آیا تو ایک مرتبہ امیر المومنین کو بلایا، بلا کے کہتی ہیں کہ ابو الحسن اتنا زمانہ آپ کی رفاقت میں گزرا، میں نے کوئی فرمائش نہیں کی، آج ایک تمنا ہے، ایک آرزو ہے، چاہتی ہوں کہ آپ اسے پورا کر دیں۔ کیا کہ ابو الحسن مجھے وہ کرتا لا کے دکھا دیجئے کہ جس میں آپ نے بابا کو غسل دیا تھا۔ مولا گئے، وہ کرتا لے کے آئے، شہزادی نے اپنے چہرے پر ڈالا، اتنا روئی، روتے روتے غش آ گیا۔ میں کہوں گا کہ اس کرتے میں کوئی تلوار کا نشان تو نہ تھا، کوئی تیر کا نشان تو نہ تھا، لیکن باپ سے بچھڑی بیٹی کے لیے باپ کا غم تازہ ہو گیا۔ واہ بتا، واہ بتا کہہ کے رونا شروع کیا۔ اجرکم اللہ۔ جو وفات کا دن تھا، صبح کو شہزادی بستر سے اٹھی، یہ میں نے بستر کی لفظ کہہ دی، بستر کیسا؟ ایک اونٹ کی کھال تھی جس پر رات میں شہزادی آرام فرماتی تھی، دن میں اونٹ اس پر دانہ کھاتا تھا۔ اٹھیں، ذوفنا توانی نے اٹھنے نہیں دیا، اسما گئیں، امیر المومنین کو بلا لائیں، آئے، مولا سرہانے کھڑے ہوئے، چھوک کے فرماتے ہیں کہ اے یادگار خدیجہ ذرا آنکھیں کھولو۔ نہ جانے ماں کے نام میں کیا اثر تھا کہ شہزادی نے آنکھیں کھولی۔ وصیتیں کی، سب آپ کے پیچھے لگا، وصیتیں کی۔ اتنے میں گھر میں حسنین داخل ہوئے۔ شہزادی نے فرمایا کہ ابو الحسن یہ وقت احتضار ہے، بچے دیکھ نہ سکیں گے، ان کو میرے سامنے سے ہٹا دو۔ مولا نے بچوں سے فرمایا کہ بیٹا جاؤ اور جا کے نانا کے روضے پر ماں کی صحت کے لیے دعا کرو، بس یہ جملہ سنو۔ حسنین روضے کی طرف گئے، بڑے جلدی واپس آئے، کہا بیٹا کیا گئے نہیں؟ عرض کرتے ہیں کہ بابا جب ہم روضے کی طرف بڑھے تو آدم کی آواز آئی کہ محمد کے نواسے آ رہے ہیں، ابراہیم کی آواز آئی کہ علی کے نور نظر آ رہے ہیں، بابا اسماعیل کی آواز آئی کہ سیدہ کے یتیم آ رہے ہیں، بابا ہماری ماں کا سایہ ہمارے سر سے اٹھنے والا ہے۔ اجرکم اللہ۔ روئیں گے آپ؟ حلب وصیت، جو کچھ معصومہ نے وصیتیں فرمائی تھیں مولا نے وہ انجام دیں، اور جس پر غسل دے رہے تھے اثناء غسل میں نہ جانے مولا نے کون سے نشانات پشت سیدہ پر دیکھے کہ تڑپ کے رونا شروع کیا۔ کہ ابن عباس نے کہا مولا آپ تو بڑے صابر و شاکر ہیں، کہاں سیدہ کی پشت پر تازیانے کا نیلگوں نشان موجود تھا۔ میں کہوں گا مولا ایک تازیانے کا نشان دیکھ کے بے چین ہو گئے۔ ذرا کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک دیکھیے، آپ کی بیٹیاں تازیانوں پر تازیانے کھاتی جا رہی ہیں۔ واہ بتا، واہ بتا کے نعرہ بلند کر رہی ہیں۔ اجرکم اللہ۔ جب غسل دے چکے، بندے کفن باندھنے لگے، آواز دی زینب آؤ، ماں سے رخصت ہو جائے، ام کلثوم آؤ، ماں سے رخصت ہو جائے۔ جب بیٹیاں رخصت ہو چکی، آواز دی حسن آؤ، ماں کو ودا کر لو، امام حسن آؤ۔ اس کے بعد آواز دی حسین کو، بیٹا آؤ ماں سے ودا ہو لو، ماں سے رخصت ہو لو۔ امام حسین قدموں کے قریب کھڑے ہیں، عرض کرتے ہیں معذر گرامی جب آپ خود مجھے بلائیے گا تب میں آؤں گا۔ اے مدر گرامی جب آپ مجھے روتا ہوا دیکھتی تھی تو سینے سے لگا لیتی۔ ایک مرتبہ شہزادی کا لاشا متحرک ہوا، بندے کفن ٹوٹے، شہزادی نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور حسین میرے سینے سے لگ جا۔ شہزادی نے حسین کو سینے سے لگایا، آواز آئی ابو الحسن حسین کو جلدی الگ کرو، فرشتوں میں تلا تم برپا ہے۔ مولا آگے بڑے تسلی دی۔ جب حسین نے ماں کا لاشا چھوڑا تو ایک جملہ کہا کہ مادر گرامی آج آپ نے بلایا تو میں آ گیا، اے مادر گرامی کل اگر میں آپ کو بلاؤں تو آپ آ جائیے گا۔ پسدار عاشور کا روز آیا، حسین نے آواز استغاثہ بلند کی، پس پوچھ سے آواز آئے حسین
تیری ماں سیدہ آ گئی ہے، اے مادر گرامی، جب میں گھوڑے سے گرنے لگوں تو میرا سر اپنے حسيني طفل حسيني هذه كربلاء علم